بندے کے اوپر فرض ہے، اور عبادت ہی بندگی انسان کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ آپ کو بندہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ خیال کرے کہ میں عبادت کرتے 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 میں انبیاء بن جاؤں، یا میں اولیاء بن جاؤں، یا میں نبی بن جاؤں، یہ اس کا سودا نہیں۔ تمہارا کام ہے عبادت کرنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن والانس، سے پیدا کیا میں نے جناتوں اور انسانوں کو میری عبادت کی۔ بس ہمارے اوپر فرض ہے پنجگانہ نماز پڑھنا، اللہ کے ذکر اذکار کے اندر مشغول ہونا، رب کی رضا جس چیز میں ہے اس پر ہمیں راضی ہونا، جس چیز میں رب راضی ہو وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم بندوں پر بہت بڑی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکمت کا بادشاہ ہے، خود ہر چیز پر قبض رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، اور اس کے فیصلے، اس کی قدرت ایک عجیب ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت کعب بن طلحہ جو صحابی رسول تھے، مال زر والے بھی تھے، اس کے پاس گھوڑے بھی تھے، ایک جنگ بدر کے موقع پر شہر میں منادی ہو گئی، اللہ کے رسول کو صحابیوں کو ایک جگہ میدان میں اکٹھا ہونا تھا، سب چلے گئے، لیکن وہ صحابی اپنی عادت کی وجہ سے رک گئے۔ سوچا میرے پاس بہترین گھوڑے ہیں اور تیز رفتار طاقتور گھوڑے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، یہ کہاں تک جائیں گے یہ لوگ کمزور گھوڑوں والے؟ یہ من میں گمان کرتے ہوئے بیٹھا رہا، دن نکلا، شام ہوئی، پھر سوچا میں رات کو آخر اثر نکلوں گا تب بھی میں قافلے میں سوار ہو جاؤں گا۔ یوں کرتے کرتے دوسرا دن نکلا، پھر سوچا کہ چلے کوئی بات نہیں، چھوٹی سی جنگی ہوگی، پھر آگے سے دیکھا جائے گا۔ جنگ ختم ہوئی، واپس آئے قافلے والے، اللہ کے رسول نے صحابی کو طلب کیا، اور کچھ قیدی تھے جو اس وقت اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، کوئی بیمار تھے، کوئی معذور تھے، ان کو بھی شریک کیا، انہیں پوچھا گیا، ہر ایک نے اپنا اپنا عذر بتایا، لیکن اس شخص نے، اس صحابی نے سچ بتا دیا، یا رسول اللہ میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے کوئی لاچار نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، نہیں میرے پاس گھڑ سواری کی کوئی کمی تھی، لیکن فقط میری لاپرواہی نے، میری آلس نے مجھے گھیر رکھا، میری سستی نے مجھے پکڑ رکھا تھا، جس کی بنا پر میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہی میری سچائی۔ جنہوں نے اور میں بہانے دیے، تو اسے بتایا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ اس صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ بتایا کہ تمہارا فیصلہ تم جانو، رب جانے۔ اب اس صحابی کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا، صحابی چلا گیا۔ 3 شخص کچھ دن پڑے تھے، ان میں سے یہ صحابی تھے۔ پھر سارے صحابوں کو پوری جماعت کو حکم دیا گیا کہ اس شخص سے نہ کوئی سلام کیا جائے، نہ کوئی کلام کیا جائے، نہ ان سے مصافحہ کیا جائے۔ حضرت کعب بن طلحہ بہت پریشان ہو رہے تھے، تنوز کے بجان جاتے، لوگوں کی گپ شپ سنتے، لیکن لوگ ان کی نہیں تو بات سنتے، نہیں ان کو کوئی بات کہتے، نہیں ان سے کوئی مصافحہ کرتے، بلکہ ہر ایک شخص ان سے دوری بنانا چاہتا۔ وقت گزرا، سال گزرے، کچھ
ہوا کہ فلاں صحابی کو کہا جائے کہ تم اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے، اپنی شریک حیات سے الگ ہو جاؤ. تو عاشق رسول نے کہا کہ اللہ کا رسول کا حکم ہو تو میں میرے بیوی کو طلاق دے دوں. اللہ کے رسول نے حکم دلوایا کہ طلاق نہیں دینا، آپ اپنی اہلیہ سے الگ ہو جاؤ. جنگ میں نہ جانے کا اللہ اس کی رسول کی طرف سے ایسا حکم ہوتا جیسے آج کی تاریخ میں سخت سخت سزا ہوتی. لیکن وہ صحابہ عاشق رسول اتنی چھوٹی سی چیز کو اتنی بڑی سنجیدگی کے ساتھ لیتے کہ وہ جیسے یوں سمجھتے کہ آج ہمارے کو قید کی سزا یا قتل کی سزا سنا دی گئی، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے. تو صحابی نے اللہ کے رسول کا حکم سنا، اپنی بیوی سے زیادہ ہو گئے. ایک قاصد آیا کسی بزرگ سے، اس نے کہا کہ ہمارے دیش کا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے نبی نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا ہے. آپ عزت والے گھرانے کے ہیں، آپ امیر ہیں، تو ہمارا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے کاج کے اندر شامل ہو جائیں، ہم آپ کو بہت عزت دیں گے، آپ کو شان دیں گے، آپ کو مرتبہ دیں گے. قاصد نے صحابی کو خط پکڑایا. صحابی رسول کو غصہ آیا، جلال آیا، اس خط کو پھاڑ کر آگ میں ڈال دیا. صبح ہوئی، وہ صحابی ایک پہاڑ پر چڑھے اور دل میں خیال کیا یا اللہ بھول تو ہو گئی، اب تو غفور رحیم ہے. دل میں پچھتاوا، یہ پہاڑ پر کھڑا تھا، اس پہاڑ سے کیا دیکھتا ہے، ایک دوسرے گھوڑا. صحابی رسول نے اس گھوڑے والے کو دیکھا، قریب آیا، اس نے کہا مبارک ہو اے کعب بن طلحہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی ہے اللہ کے رسول کے اوپر کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، آپ کی غلطی بخشش ہو گئی. وہ صاحب رسول بہت بڑا خوش ہوا اور نیچے اترا، شکرانہ کا سجدہ سرگریز ہوا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تمام صحابہ نے دل جوشی کی شام میں مبارکبادیں دی، مصافحے کیے. اللہ کے رسول نے فرمایا مرحبا، ایک آپ کو اللہ نے معاف کر دیا اور معافی کا پیغام نامہ وحی کے ذریعے سے عطا کیا ہے. یہ تھے مجاہد اور ان کی خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے معاف کرتے اور انہیں پیغام سناتا. وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، دنیا کی لفزشوں، دنیا کی آرائشوں، دنیا کی خوشیوں کے خاطر اللہ اس کے رسول سے کنارہ کشی کرتے ہیں، ان قریب ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا سخت عذاب ہے. ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، پریشان حال کے اندر. کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑیوں میں سے شیر نکلا اور اس کو کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور وہ شخص مسافر مارے ڈر کے آگے بھاگ رہا ہے. بھاگتا بھاگتا آگے ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک کھڈا ہے، کنواں ہے، اور پیچھے دیکھتا ہے شیر ہے، آگے دیکھتا ہے وہ کھائی ہے، کھڈا ہے. اب اس نے سوچا کیا کروں، جلد بازی کے اندر اس نے کھڈے کے اندر بنا منظور کر دیا، کیونکہ شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ انسان بھارت کا نوچ نوچ کر کھاتا ہے. اس نے سوچا اس غلط سے تو بہتر ہے کہ کنویں میں گر جاؤں. وہ شخص جیسے اس کھڈے کے اندر گرا تو گرتے ہوئے اس کو کچھ رسی پکڑ میں آ گئی. اب وہ نہ تو کنویں کے اندر گرا اور نہ تو وہ باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ باہر کنارے کے اوپر شیر کھڑا ہے. اندر نیچے کنویں کے اندر جھانک کے دیکھا، کھڈے کے اندر دیکھا، ایک الکہا سانپ منہ پھاڑے ہوئے انتظار کر رہا ہے کب یہ میرا نوالا گرے اور میں اس کو چوس لوں. کیا منظر ہوگا. پھر کیا دیکھتا ہے، دو چوہے چھوٹے
ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، جو اس کی رسی کو جو پکڑ کے بیٹھا ہے بیچ کر اس کو کاٹ رہے ہیں، اتر رہے۔ اور کرنے جیسی بات ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب وہ کشمکش کے اندر ہے، کیا کرو؟ باہر نکلو تو شیر کھا جائے گا، اندر گرا تو سانپ ڈس لے گا، نہیں گرا بیچ میں رہا تو یہ کنویں، یہ جو چوہے دو ہیں، یہ میری زندگی کی اس رسی کو دھیرے دھیرے قدر دے گا اور میں اندر گر جاؤں گا۔ اتنے میں کنویں کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ ایک دیوار کے پاس میں شہد مکھی نے شہد کا چھتا بنا رکھا ہے، اس کے اندر شہد ٹپک رہا ہے، شہد کی دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی خوشبو آئی۔ شہد کس کو پسند نہیں؟ وہ رسی کو قریب لے گیا اور شہد کی ٹپکتی بوندوں کو ایک انگلی پہ لیا اور چاٹا، بڑی مست لگی، میٹھی لگی شہد۔ وہ ساری ٹینشنیں، وہ موت کی کشش، وہ سکرات جیسی سختی، وہ خطرہ، موت اور زندگی کے بیچ کا سارے بھول گیا اور اٹھا اس نے سارے غم ساری ٹینشن بھلا دی اور شہد کے چھتے کے قریب گیا، شہد چاٹا۔ پتا یہ چلا اس سبق سے کہ بیابان جنگل زندگی ہے اور شیر جو پیچھے دوڑا تھا وہ موت کا شیر ہے، انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور انسان اپنی زندگی بھاگتے ہوئے گزار رہا ہے۔ جہاں وہ کنواں آیا تھا وہ قبر ہے، اور جو دو چوہے تھے، ایک دن ہے اور ایک رات ہے، جو کالا تھا وہ رات، سفید تھا وہ دن، اور جو رسی تھامے تھا وہ انسان کی زندگی ہے۔ کیا ہے رسی؟ انسان کی زندگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ شہد کیا ہے؟ وہ دنیا کی لغزش، دنیا کی آرائی، ایسی میٹھے میٹھے پتلات، پکوان، پلاؤ، بھوگ وغیرہ، طرح طرح کی کھٹمیٹھی کھانے کی اشیاء، پوشان، چوکٹ، اچھی اچھی گاڑیاں، لوگوں کا سپورٹ، یہ دنیا کے یہ لفظ سے، دنیا کی یہ خواہش ہے، یہ مٹھاس، یہ خوبصورت، یہ رنگین، یہ دنیا کی خواہش ہے، اس کو، اس کے دل و دماغ کو، اس کی زبان کو اتنا میٹھا کر دیتی ہیں تو سارے یہ اپنے جو فرائض ہیں زندگی کے، جو اس کے اوپر وقت گزر رہا ہے، جو گزر گیا ہے، جو آنے والا وقت ہے، ان ساری چیزوں کو وہ مٹھاس بھلائی بیٹھی ہے شہد والے کی طرح۔ اب اس مسافر کو نہیں تو یہ پتا ہے کہ باہر نکلوں گا تو شہد کھا جائے گا، نہیں اس کو یہ اندازہ ہے کہ اندر گروں گا تو مجھے سانپ ڈس لے گا، اور اس کو یہ نہیں ٹینشن ہے کہ اگر بیچ میں لٹکا ہوا رہوں گا تو چوہے میری زندگی کے رسی کو کاٹ دیں گے، کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شہد کے اندر مست مگن ہے۔ ایسا ہی ہمارا اور آپ کا حال ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارا دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی 3 کتابوں پر مبنی ہے، 3 کتابوں، پہلا بچپنا، دوسری جوانی، تیسرا بڑھاپا۔ 2 کتابوں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، تمہاری قدرت سے کچھ بھی تم پیدا نہیں کر سکتے۔ موت اللہ نے لکھ دی ہے، تم چاہ کر بھی ساری دنیا کے تم ڈاکٹر لے کے آ جاؤ، ساری دنیا کے تم کاریگریاں تم اپنا
جو بیچ کا ہے زندگی کا، بیچ کی عمر ہے، بچپنے سے بڑھاپے تک، یہ تمہیں گزارنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے، اس منزل کو آپ کو پار کرنا ہے کہ مجھے میری زندگی میرے رب نے عطا فرمائی ہے، اس کو میں کیسے گزاروں۔ اس زندگی کا ایک ایک پل میرے لیے آج کی تاریخ میں کیسا ہونا چاہیے، آج کے وقت کے اندر میرا ایک ایک ٹائم، ایک ایک پل کا حساب پوچھا جائے گا۔ تو اے انسانوں، تمہارے بس میں ہے، تم چاہو تو اس قیمتی اور انمول وقت کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے فکر سے، اللہ کے کلام سے سنوار دو، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری نافرمانیاں کریں گے ان کے لیے میں نے فی نار جہنم خالدین فیہا، ان کے لیے میں نے سخت عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری زندگی کو کامیاب اور کامران بنانا چاہتے ہو، تم اللہ کے فرائضوں کو صحیح وقت پر ادا کرو۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر سکون چاہتے ہو تو کلام اللہ کھولا کرو، بھلے ہی تمہیں پڑھنا نہ آئے، لیکن علماء دین فرمایا کرتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کے قرب کو حاصل نازل جان کر اللہ کے کلام کو اگر کھول کر بیٹھتا ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے، صرف اتنا کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کے ورقوں کو کھول کر پڑھنے کی لائن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فرماتے ہیں اس کو کلام اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ پورے 30 پارے اگر پڑھ لے گا اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے اہل و عیال والوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کلام اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے بھی قلب کے اندر سکون پیدا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا صاف صاف بیان ہے فاذکرونی اذکرکم وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اتنی بڑی شان کے رب اللہ کہتا ہے بندہ دن بھر موبائل کا ٹک ٹاک، ارے وہاں اس کے اندر زندگی تمہاری چلی جائے گی، اور ان ساری چیزوں کو حساب دینے پڑے گا۔ اگر تمہاری اولادیں اگر یہ کر رہی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی تمہاری ہے، جب تک تمہارے لوگ کنٹرول میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے اور اپنی اس بیچ والی زندگی کو صحیح سلامت گزارنے کا اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق جذبہ عطا فرمائے۔ اور دوسری زندگی انسان کی ہے ایک حقوق اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی اپنے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بھائی چارہ قائم رکھنا، آپس میں محبت رکھنا، چاہے کوئی بھی کاسٹ ہو، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، تمہارا یہ فرض ہے مومن کا کہ تم پیار بانٹو، تم محبت بانٹو، تم اخلاق بانٹو، تم اللہ اس کے رسول کی وہ محبت بڑی شیرین باتیں بانٹو۔ انشاءاللہ اگر وہ اسلام کا منکر بھی ہوگا تو بھی انشاءاللہ اللہ اس کے قلب کے اندر اپنا فضل ڈالے گا، وہ بھی ایک دن شہدائی بن جائے گا۔ مومن محبت کا پیکر ہے، محبت کا ایک سمندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اور ایک بننے کا اور دین اور دنیا کی دولتوں کو حاصل کرنے کا شوق اور ذوق جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔